نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم خلقت مبرا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء حمد و ثنا اللہ جل وعلا کی ذات بابرکات کے لیے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین کو ہمارے لیے سائے فرش خاکی بنایا، آسمان کو میرے رب نے ہمارے لیے سائباں بنایا، زمین پر میرے مالک و خالق نے پہاڑ بنائے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی کے چشمے نکالے، ان چشموں کی آبشاریں بنائیں، آبشاروں سے زمین کو سیراب کیا، زمین کا سینہ چیر کے سبزہ نکالا، اس سبزے پہ پھول لگائے، ان پھولوں کے اندر خوشبو رکھی، خوشبو سے ہمارے مشام کو معطر کیا، پھل لگایا، اس کو ہمارے لیے خوراک بنایا، کائنات کے رب نے قبلہ تشریف رکھیں، آپ ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ کائنات کے رب نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان گنت بے شمار، ساری زندگی لمبی عمر ہو، اللہ کی نعمتوں کا بندہ شمار کرنا چاہے زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کی گنتی نہیں ہوگی۔ اتنی نعمتیں دے کے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام۔ اس محفل پاک عرس حضرت مولانا محمد علی حیدری رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتوح کو ثواب ایصال کرنے کے لیے میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میری جماعت کے ممتاز عالم دین اہل سنت کے بہت بڑے مدرسے کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل صاحب، ان کے والد گرامی مولانا پیر محمد علی حیدری صاحب کا عرس پاک ہے، ان کے بڑے بھائی جمعیت علماء پاکستان ضلع حافظ آباد کے جنرل سیکریٹری محترم صاحبزادہ مدثر حسین وٹو صاحب،
میں ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بزرگوں کی محفل پاک میں مجھے حکم دیا اور میں حاضر ہو گیا۔ میری جماعت پنجاب کے ناظم اعلیٰ محترم مرزا تجمل بیگ صاحب، ضلع حافظ آباد کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد علی صاحب، مولانا خلیل احمد نقشبندی صاحب، معاف کیجئے میں بھول گیا، شیر اہل سنت مفتی اعظم حافظ آباد حضرت علامہ سلطانی صاحب قبلہ، آپ ان کا بیان سن چکے ہیں۔ مولانا غلام مرتضی قادری صاحب، ہماری جماعت کے بڑے مخلص اور متحرک کارکن محمد منصور صاحب، حافظ صاحب بیمار ہیں، آپ سبھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہم اپنے بزرگوں کی یاد میں جب مجلس سجاتے ہیں، اس میں بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ تمام عبادات کی جان محبت رسول ہے، تمام محبتوں کا مرکز و محور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ وقت کم ہے، آپ ظہر سے تشریف فرما ہیں، بزرگ بوڑھے یقیناً اتنی دیر میں تھک جاتے ہیں۔ میں راستہ بھول گیا، جو گائیڈ تھا شاید وہ سو گیا، آگے نکل گئے، کوٹ مومن سے واپس مڑے۔ لیٹ آنے پہ منتظمین سے معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا، آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑی۔ کائنات کے رب نے اعلان فرمایا، اے محبوب اعلان فرما دو، اپنی امت کو سنا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب اعلان کر دو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کائنات میں ہر شخص اللہ سے محبت چاہتا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں نعمتیں دیں، اس نے ہمیں عزتیں دیں، اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، بے شمار نعمتیں اس نے عطا کی ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اسی رب نے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ اے محبوب اپنی امت کو سنا دو، اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمہاری اتباع کریں، تمہاری فرما برداری کریں، تمہاری غلامی اختیار کریں، تمہارے فرما بردار بن جائیں، تو پھر انہیں جو تمہارا فرما بردار بن جائے گا، جو تمہاری اتباع کرے گا، جو تمہاری فرما برداری میں آ جائے گا اور فاتبعونی اتباع کرے گا تمہاری، پھر اسے کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یحببکم اللہ، میرا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، میرا اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع رسول میں اللہ کی محبت ہے، رسول پاک کی غلامی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اگر ہم رسول پاک کی اتباع سے نکلیں گے، اللہ کے غضب میں آ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت میں آنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے، ہم رسول پاک سے محبت کریں۔ اور رسول پاک سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے امت کو کیا سبق دیا؟ اے میری امت کے لوگوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص بھی اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا۔
اتنی دیر انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کا واحد راستہ یہ ہے رسول پاک کی اتباع، رسول پاک کی فرما برداری۔ اور رسول پاک کی فرما برداری کا طریقہ کیا ہے؟ جو رسول پاک سے محبت کرتے ہیں تم ان سے محبت کرو، رسول کے صحابہ سے محبت کرو، رسول کی اولاد سے محبت کرو، رسول کی والدین سے محبت کرو، ہر اس چیز سے محبت کرو جو چیز رسول پاک سے محبت کرتی ہے، ہر اس ذرے سے محبت کرو جو ذرہ رسول پاک کا محبوب ہے۔ مدینے کی گلیوں سے محبت کرو، مدینے کے رہنے والے اشخاص سے محبت کرو، مدینے کی مٹی سے محبت کرو۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت پیر جماعت علی شاہ تاجدار علی پور شریف مدینہ منورہ میں ایک گلی میں جا رہے تھے، ایک کتے کا پلہ مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا، ایک شخص نے پتھر اٹھایا، اس کتے کے پلے کو مارا، وہ چونکا، پیر صاحب تڑپ کے کہنے لگے اوے بندہ خدا، تو نے محبوب کے شہر کے کتے کو مارا ہے، میرا دل دکھایا ہے۔ آگے بڑھے، اپنی پگڑی اتاری، اس کے ٹکڑے کیے، آگے بڑھ کے کتے کے پلے کی ٹانک پہ وہ کپڑا باندھ کے کہا تجھے پتا نہیں محبوب کی ہر شہر سے محبت ہوتی ہے، محبوب کے شہر کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو نے کتے کو مارا نہیں، تو نے مدینے کے کتے کا دل دکھایا ہے۔ علی پور کے باسی جناب جماعت علی کو تکلیف دی ہے، خبردار محبوب کی ہر شہر کی ہر چیز سے محبت کی جانی چاہیے۔ ایسا مت کرنا کیونکہ محبوب کے شہر کے کتے بھی محبوب ہوتے ہیں۔ حضور والا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر محبوب کا ہر چیز، ہر ذرہ، ہر امت کے ہر شخص کے لیے، غلام مصطفیٰ کے لیے محبوب ہے۔ حضور کے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، حضور کی اولاد ہمارے سر کا تاج ہے۔ سنی ہے ہی وہی جو اصحاب رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور اولاد رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو اصحاب رسول سے محبت نہیں کرتا، جس کو دیکھیں تھوڑی سی اس کے ماتھے پہ شکن آتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب اصحاب کا ذکر کیا جائے وہ سنی نہیں ہے۔ اور جو آل اطہار کے بارے میں ذرہ برابر بھی اس کے دل میں بغض ہے یا اس کے چہرے پہ شکن آتی ہے وہ سنی نہیں ہے۔ سنی بس وہی ہے جو اصحاب رسول کا بھی غلام ہے، اولاد رسول کا بھی غلام ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اہل سنت میں روز نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ کوئی فتنہ قادیاں سے نکلتا ہے اور کبھی فتنہ جیلم سے، کوئی فتنہ پنڈی سے نکلتا ہے اور کوئی سائیوال سے، چاروں اطراف فتنے حملے کر رہے ہیں۔ اے اہل سنت اس بات کو یاد رکھے، جو عقیدہ، جو نظریہ ہمیں بزرگوں نے دیا، ہمارے سلف نے ہمیں عقیدہ دیا، ہم اس عقیدے کی پاسداری و پاسبانی کریں گے۔ ہمیں نئے نئے فتنوں کی طرف پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں۔ جس دور میں فتنے عام ہو جائیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلو، یہی امن کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ آج دیکھو جو کسوٹی ہے فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہے وہ بریلی کو جاتا ہے۔ امام احمد رضا نے آج سے 100 سال پہلے جو بھی کہا ہے ہر سنی کو اس پہ عقیدہ ہے، اس نظریے پہ قائم ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے جو کچھ عقیدہ و نظریہ شیخ محقق نے دیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دیا، وہی ہمارا نظریہ، وہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسی پہ قائم ہیں۔ اس سے پہلے امام ربانی مجدد الفسانی نے جو کچھ ہمیں نظریہ و عقیدہ دیا ہم اس پہ کاربند ہیں، وہی ہمارا نظریہ ہے۔ امام صاحب سے پہلے
پہلے امام غزالی کو پڑھ لیں. جو عقیدہ و نظریہ امام غزالی کا تھا ہمارا وہی ہے. اس سے پہلے اعلیٰ حضرت سے پہلے ان بزرگوں سے پہلے جو عقیدہ جو نظریہ حضرت امام الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ امام احمد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نظریہ ہے ہمارا وہی نظریہ ہے. اس سے پہلے حضرت معاویہ نے 64,65,000 مربع میل پہ اسلامی اسٹیٹ اسلامی حکومت کی. جو ان کا نظریہ ہے محبت رسول کا ہمارا وہی نظریہ ہونا چاہیے. حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو عقیدہ و نظریہ ہے ہمارا وہی ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی کی جو فکر تھی غلبہ دین کی ہماری وہی ہونی چاہیے. حضرت فاروق اعظم نے 36 لاکھ مربع میل پہ اسلامی اسٹیٹ اسلامی ریاست قائم کی ہمارا وہی نظریہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو صدیق پاک نے فکر دی سنی اس فکر کے امین ہیں اس پہ کار بند ہیں. ہمیں نئے فطروں کی طرف نہیں صحابہ کے راستے کو دیکھنا چاہیے. صحابی نبی صحابی نبی لبیک لبیک حضور والا 36 لاکھ مربع میل کا فرما روا گلے میں جو قمیص پہنی ہے اس کو ٹاکیاں لگی ہیں اس کو پیوند لگے ہیں اینٹوں کا سرہانہ ہے. رسول پاک کی مسجد ہے مسجد نبوی خلیفہ دوم ہے نام فاروق اعظم ہے. اسلامی لشکر فلسطین آج جو فلسطین پہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس سے پہلے یہود کا قبضہ ادھر بھی عیسائیت کا قبضہ اس دور میں بھی تھا. اور انہوں نے کہا قابضین نے اسلامی لشکر سے تمہارا امیر آ جائے ہم لڑے بغیر بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. ہماری تاریخ کتنی روشن ہے اور ہمارے کردار بزرگوں کا کتنا بڑا سنہری حروف سے لکھا گیا ہے. ایک وقت اس سے پہلے بھی تھا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اونٹ چراتے چراتے مکہ سے نکلا مضافات میں پہنچا وہاں سے اونٹ چراتے کئی مہینے لگ گئے بیت المقدس پہنچا. مسجد اقصی کی دیوار کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا مجھے اونگ اگا گئی میں سو گیا. ایک بڈھا آدمی میرے قریب آیا آ کے مجھے دیکھنے لگا آواز دے کے کہا اے جوان کھڑا ہو تو کون ہے کہاں سے آیا ہے تیرا نام کیا ہے. میں نے کہا میرا نام عمر ہے میرے باپ کا نام خطاب ہے میں مکہ سے آیا ہوں. ارے کس قبیلے سے قبیلہ بتایا کس خاندان سے خاندان بتایا. وہ بڈھا یہودی تھا وہ کہنے لگا میری کتاب کہتی ہے کہ تو ایک وقت آئے گا اس خطے کا حکمران ہوگا جب تیری حکومت یہاں آئے یہ علاقہ مجھے لکھ دینا. آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہاں میں اونٹ چلانے والا میں دیہاتی آدمی مجھ سے اونٹ قابو میں بھی نہیں آتے اور کہاں بیت المقدس کی سرزمین کہاں یہاں کی فرما روائی. میں نے اس کو دستخط کر دیے ٹھیک ہے لے جاؤ یہ پیپر. وہ وقت گزر گیا کئی سال گزر گئے جب آپ خلیفہ بنے انہوں نے کہا تمہارا امیر آ جائے ہم چابیاں دے دیں گے لڑیں گے بھی نہیں. حضرت فاروق اعظم نے اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا اس کا نام اسلم تھا. کوئی پروٹوکول کوئی ہٹو بچو نہیں فرما روا ہے. اتنی بڑی سلطنت کا حجاز مقدس کا فرما روا ایک اونٹ پہ اپنے غلام کو ساتھ لیا بیت المقدس کی جانب چل پڑا. راستے میں جو کپڑے تھے غلام نے کہا جناب وہاں بڑے بڑے عمرا یہودو نصارہ عیسائی ان کے مہنگے کپڑے مہربانی کریں یہ میرے پاس ایک نیا کرتا ہے نیا جبہ ہے آپ زیب تن کر لیں یہ پرانی پھٹی قمیض اتار دیں یہ ٹاکیوں والا لباس اتار دیں. جب دشمن سامنے آئے گا دیکھے گا تمہاری ہیبت تاری ہوگی تمہارا روب تاری ہوگا تمہارے لباس کو دیکھ کے وہ ان کے لباس کم مہنگے بھی کم تر پڑ جائیں گے. آپ نے اسلم کا حکم مانا عرض مانی آپ نے اپنی قمیض اتاری وہ قمیض اس کی گلے میں پہنی جو مہنگی تھی
تھوڑا سفر کیا، سفر کر کے رک گئے. فرمایا اسلم مجھے اس قمیض میں مزہ نہیں آتا، مجھے اس قمیض میں چاشنی نہیں ہے، مجھے اس قمیض میں سکون نہیں ہے، میرا پھٹا پرانا قمیض دو، میں وہی پہنوں گا. مومن کی عزت نئی قمیض میں نہیں ہوتی، مومن کی عزت محمد کی غلامی میں ہوتی ہے. حضور والا قمیض اتار کے دے دی، قمیض اتار کے دے دی، وہی پھٹی پرانی قمیض پہنی. تھوڑا چلے جوتا بھی ٹوٹ گیا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. اپنا جوتا ایک ہاتھ میں پکڑ لیا. اسلم نے کہا میرا جوتا پہن لے. فرمایا نہیں، میں تیرا جوتا کیوں پہنوں؟ سفر تو تیرے لیے بھی اتنا ہی دشوار ہے جتنا میرے لیے ہے. طے ہوا تھا ایک منزل پہ امیر مسلمانوں کا حضرت عمر اونٹ پہ سوار ہوں گے اور ایک منزل غلام سوار ہوگا. اتفاق تھا جب بیت المقدس قریب آیا، بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے، باری آ گئی غلام کی اونٹ پہ بیٹھنے کی، حضرت عمر کی پیدل چلنے کی. غلام نے پھر ہاتھ باندھ دیے، جناب مہربانی فرمائیں آپ سوار ہو جائیں، میں سواری پکڑ کے چلتا ہوں، یہ دشمن کیا محسوس کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں اسلم، انصاف یہی ہے، اب میری باری پیدل چلنے کی ہے، میں پیدل چلوں گا، تمہاری باری سوار ہونے کی ہے، تم سوار ہوگے. اسلم مجبور ہو کے سوار ہو گیا. وہ دشمن آئے جو قابضین تھے بیت المقدس پہ، وہ آئے، وہ دیکھ کے حیران رہ گئے. کوئی کہتا ہے ان دونوں میں امیر کون ہے؟ سوار امیر ہے یا پیدل چلنے والا امیر ہے؟ پوچھا گیا، بتایا، جواب آیا جو پیدل چل رہا ہے یہ ہمارا امیر ہے، جس کی قمیض پھٹی ہے یہ ہمارا امیر ہے، جس کے پاؤں کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے، ہاتھ میں وہ جوتے کا ایک پاؤں پکڑا ہے، یہ ہمارا امیر ہے. جو اونٹ پہ سوار ہے یہ اس کا غلام ہے. عدل اس بات کا تقاضا کرتا تھا آج بھی وہی عدل قائم کیا جائے جو عدل مدینے سے لے کر بیت المقدس تک کیا تھا، جو وادی حجاز میں عدل و انصاف قائم کیا تھا، آج وہی عدل قائم کیا جائے. جب دیکھا یہود و نصارہ نے، دشمنان دین نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کے کہا جو اتنا بڑا عادل ہو ہم ایسے عادل سے جنگ نہیں کر سکتے، یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، ہم لڑے بغیر بیت المقدس تیرے حوالے کرتے ہیں. وہ بڑھا یہودی آ گیا، جیب سے پرچی نکالی، بابا تم نے کہا تھا جب میری حکومت ہوگی یہ خطہ تمہیں دوں گا، یہ پرچی تیری ہے، یہ دستخط تیرے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہاں یہ پرچی میری ہے، دستخط میرے ہیں. کہا پھر خطہ مجھے دو. یہودیوں اور عیسائیوں کی چالاکیاں دیکھیں، ان کی ہوشیاریاں دیکھیں، ان کے مکر دیکھیں، ان کے فریب دیکھیں، ان کے دھوکے دیکھیں. وہ دھوکے سے، مکر سے بیت المقدس کی سرزمین کو ہتھیانا چاہتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا یہ سرزمین میری نہیں، یہ سرزمین اسلام کی ہے، اسلام کی سرزمین میں تجھے نہیں دے سکتا. خطاب کے بیٹے کی ہوتی تمہیں دے دیتا، عمر کی ہوتی تمہیں دے دیتا، میری نہیں. میں تو مسلمانوں کا امیر ہوں، امین ہوں، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. یہ زمین تجھے نہیں دے سکتا، میری ملکیت نہیں ہے، میں تمہیں دے کیسے دوں؟ آج کے امیروں کو بھی دیکھیے، 1 سال سے زائد ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، بچوں کے لاشیں اٹھتے ہیں، اوپر کی طرف 20 فٹ جا کے پھر پتھر پہ پڑتے ہیں. چھوٹی چھوٹے بچیاں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. کسی کی ماں شہید ہو گئی، کسی کا باپ شہید ہو گیا. کوئی ایسے ہیں جس کے خاندان کا ایک فرد بھی نہیں بچا. آپ نے دیکھا ہوگا
ایک چھوٹا سا بچہ پھٹے پرانے کپڑے پتھر پہ بیٹھا ہے، گھر سارا مسمار ہو چکا ہے، شہر سارا برباد ہو چکا ہے، چاروں اطراف لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں، ان لاشوں کے ڈھیر پہ ایک پتھر کی چٹان پہ بیٹھ کے بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنت ہم الفائزون۔ کبھی وہ پڑھتا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس مجاہد کو، اس مرد ہور کو سلام محبت جس کو 1.25 سال ہو گیا، 1.5 سال ہونے کے قریب ہے، سارا کچھ مٹ گیا، پھر بھی ہتھیار نہیں ڈال رہا، کہہ رہا ہے ہم محمد کے غلام ہیں، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، یہودیوں کی طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ ہماری حکومت دیکھیے، ابھی کل کی بات ہے، بدماش ہندو یہودی نے خود ہی حملہ کیا مقبوضہ وادی میں اور سیاحوں کو قتل کیا، پھر بغیر تحقیق کے ہمارا نام لے دیا۔ کل آج سارے اخبارات میں چھپا، ٹی وی چینلوں پہ چل رہا ہے کہ پاکستان نے حملہ کیا، فوراً پاکستان کا بائیکاٹ کر دیا، بارڈر بند کر دیے، ویزے منسوخ کر دیے، سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ ہمارے دریاؤں کا جو معاہدہ ہوا تھا، آبی معاہدہ، 3 دریا بھارت کے حوالے، 3 دریا ہمارے حوالے، ایک آپ کے قریب یہ دریا چناب، جہلم اور سندھ، یہ ہمیں دینا تھا۔ پہلے بدماشی سے اس پہ اس نے بڑے بڑے ڈیم بنائے، رات کو معاہدہ ختم کر دیا۔ اب چاہیے یہ تھا ہمارے حکمران اٹھتے، مودی کو کہتے او کتے ہندو، گائے کا پیشاب پینے والے، محمد عربی کے غلاموں سے تیرا کیا مقابلہ ہے؟ آ ہم تجھے سلام کرتے ہیں، بارڈر پہ آ، اور پھر دیکھتے ہیں اگر پاکستان کی سرزمین پہ 1 انچ پہ بھی تو آگے آ گیا، ہم تیری کھوپڑی اڑا کے رکھ دیں گے۔ لیکن ایسا کہنے کے لیے محمد کا غلام چاہیے، نہ فوج میں نظر آتا ہے نہ حکومت میں نظر آتا ہے۔ قوم بیچاری پریشان ہے۔ یاد رکھو گلبرگ کے کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، بڑے بڑے جگیردار ڈیفینس میں رہائشی ہندو کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، ہندو کا مقابلہ اس فوج کی پشت پہ جب کھڑے ہوں گے، ان ٹوٹی چٹانیوں پہ بیٹھنے والے ان جیسے درویش ہوں گے، یا مسجد کی چٹانیوں میں بیٹھنے والے یہ غریب مصطفیٰ کی امتی ہوں گے۔ وہ تو ڈبل نیشنلٹی ہے ان کے پاس، وہ تو ویزا ان کے پاس پہلے ہے، ٹکٹ لیں گے، برطانیہ، جرمنی، امریکہ بھاگ جائیں گے۔ غلامی رسول پاک کے غلام، غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، یہ نعرہ لگانے والے سنی فوج کی پشت پہ ہوں گے۔ ہم تو کل کا انتظار کر رہے تھے، کاش ہمارے جرنیل صلاح الدین ایوبی کے بیٹے بنتے، اب تک جہاد کا اعلان ہو چکا ہوتا۔ لیکن کہاں سے لائیں شہاب الدین غوری، کہاں سے لائیں شہاب الدین غوری، صلاح الدین ایوبی، کہاں سے لائیں یہ مجاہد اور غازی جو ہندو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، ان کو للکارے او بنیا تو محمد کے غلاموں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1.25 سال ہو گیا مجاہد لڑ رہے ہیں، ان مجاہدین کو پتا ہے 20 سال ہمارے ہمسائے میں افغانوں نے روس کے دانت توڑے، پھر 20 سال امریکہ نے کہا ہماری طاقت پہ ہمارے اسلحے پہ لڑے تھے، یہ نہتے کیا لڑیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے اسلحے پہ، تمہاری مدد پہ نہیں لڑے، ہمارا مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ رسول اس کے رسول کی مدد سے ہم نے روس کے دانت توڑے۔ امریکہ تو بھی آگے دیکھ لے، 20 سال نہتے مجاہدین افغانیوں نے امریکہ کے ناکو چک
گردنیں چبوا دی. بڑے بڑے حکمران مشرف جیسے جرنیل ان کی ٹانگیں کانپتی رہیں. مجاہدین سینہ سپر ہو کر ان کے مقابلے پہ کھڑا رہا. آج دنیا افغانستان کی اسٹیٹ کو آزاد ریاست نہیں مانتی. وہاں کا مجاہد اور غازی کہتا ہے تمہارے ماننے کی ضرورت نہیں, ہمارے اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے, رسول پاک کی مدد موجود ہے. کوئی گستاخ بے ادب خارجی رافضی ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا. اور میلاد النبی کے جھنڈے لے کے 12 کو وہ افغانی جب نکلتے ہیں ایک بہار اور ایک سما نظر آتا ہے, پھر یاد آتا ہے غلامی رسول میں موت بھی ہے. حضرات محترم, آخری بات یہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کی جو تحریکیں دنیا میں چل رہی ہیں ایسے ہی پاکستان میں بھی ہیں. میں نے پہلے عرض کیا خدا نخواستہ اگر برا وقت پاکستان پہ آتا ہے انشاءاللہ یہ مساجد اور مدارس کے علماء مشایخ خانقاہوں سے فقیر نکلیں گے, مسجد کی چٹانوں پہ بیٹھنے والے یہ درویش نکلیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے, فوج کی پشت پہ کھڑے ہوں گے. ہمارا فوجی بڑا بہادر اور بڑا جنگجو ہے, ہمارا جرنیل بزدل ہے. جب جرنیل کی غیرت جاگ جائے گی ہمارا فوجی تو پہلے قربانی دے رہا ہے, سینکڑوں نہیں ہزاروں اس جنگ میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں. ہم جمعیت علماء پاکستان کے کارکنان آپ سے درخواست کرتے ہیں مہربانی کریں, اپنے ملک کو بچانا ہے اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دشمن کے دانت توڑنے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ اقتدار والے امریکہ کے گماشتے, امریکہ کے پٹھو کبھی بھی جنگیں نہیں لڑتے, جنگ محمد کے غلام لڑتے ہیں. تم بھی ان غلاموں کے ساتھ آ جاؤ اور انشاءاللہ دیکھنا اللہ ہماری مدد کرے گا. صرف پاکستانی نہیں, ادھر سے حسینہ واجد بھاگی انڈیا پہنچ گئی, ڈاکٹر یونس آ گیا وہ بھی پاکستان سے معاہدے کر رہا ہے. ادھر افغان مجاہدین آ گئے وہ بھی پاکستان سے معاہدے کر رہے ہیں. ادھر چین ہمارا پرانا دوست ہے وہ بھی پاکستان سے کھڑا ہے. ایرانی بھی مجبور ہو کے پاکستان کے قریب آ رہے ہیں. وہ وقت دور نہیں, اگر ہندو نے ہمارے مقابلے پہ آنے کی کوشش کی انشاءاللہ اس مرتبہ وہ 65, 71 اور 91 والی کارگل والا مسئلہ نہیں ہوگا. 5 منٹ لگیں گے, 5 منٹ. ڈاکٹر قدیر رحمت اللہ علیہ کہتا تھا انڈیا کا ہر شہر ہمارے نشانے پہ ہے, 5 منٹ میں انڈیا کو ملیا میٹ کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.